السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسرا کلپ آیا ہے شمیم احمد صدیقی صاحب کا، اور یہ پہلے سے زیادہ عجیب و غریب ہے، اور پہلے سے زیادہ انہوں نے بات کو الجھانے کی کوشش کی ہے، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ والی بات پوری طرح شمیم صاحب کے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ اب میں ان کے ایک ایک بات کا جواب دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر گفتگو کریں، میں آ رہا ہوں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بات کرنے کی تو آئیں انشاءاللہ۔ میں اسی لیے آ رہا ہوں شمیم صاحب، میں اسی لیے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے شمیم صاحب کہاں سے شروع ہوئے، کہتے ہیں دیکھو یہ ارشد جو ہے اصل کام چھوڑ کے تو یہ کس طرح لوگوں کو، بھائی اصل کام کے اوپر تو جماعت چل رہی تھی، یہ اس بات کا آغاز کس نے کیا ہے شمیم صاحب، یہ ذرا غور کریں۔ میں نے تو جواب دیے ہیں، جب حنیف صاحب نے یہ لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دیا اصل بات سے ہٹ کے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانو، تو اس وقت لوگوں نے ان کو سمجھانا شروع کر دیا۔ صرف میں نہیں، اور بھی کچھ لوگ تھے انہوں نے سمجھایا، لیکن ہر ایک کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ تو ایک بات تو پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ شروع کس نے کیا ہے، سٹارٹر کون ہے۔ اس میں علمی خیانت نہ کریں کہ ارشد نے کوئی مسئلہ اٹھایا، میں نے کوئی مسئلہ نہیں اٹھایا، محمد حنیف صاحب نے مسئلہ اٹھایا جس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ قرآن سے ہٹ کر عقیدہ بنا رہے ہیں، آپ کا اصل چیز سے ہٹا رہے ہیں آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس بیان کے اندر بھی شمیم صاحب نے 6 نمبر آیت کا حوالہ بھی نہیں دیا، اشارہ بھی نہیں کیا۔ چلو پچھلے کلپ میں ہلکا سا اشارہ کیا، لیکن اس میں تو وہ اشارہ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ سورج چاند ستاروں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ کتنی بڑی علمی خیانت ہے اور فہم قرآن کا جنازہ ہے۔ یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قول بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ خواب کی بات ہے، سورج چاند ستارے اصلی سجدہ کرنے نہیں آئے تھے، سورج چاند ستارے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ خواب دیکھا، اور اس طرح کا خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمثیلی انداز میں چیزوں کو دکھا کے اس کی تعبیر کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی مدینے میں بیٹھ کے جس طرح خواب بھی دیکھا ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو کیا بیت اللہ مدینے آ گیا تھا؟ کوئی بندہ کہ کہاں آ گیا ہے، کدھر؟ تو ایسا بات تو نہیں ہے، ایک چیز دکھائی گئی، بیت اللہ تو ادھر ہی موجود ہے۔ اسی طرح بڑی سیبل کے حنیف صاحب بیان کیا کرتے تھے خواب کے معاملے میں، جب اہل حدیثوں سے بات کرتے تھے کہ جو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ گئے، تو حنیف صاحب ان کو جواب دیتے تھے خواب میں کوئی آیا نہیں کرتا، یہ خواب دیکھنے والا دیکھتا ہی، اس کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو بالکل صحیح تھے، لیکن یہاں کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور ان کو اس وقت نہیں معلوم تھا یہ کیا معاملہ ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو، جو وقت کے نبی ہیں اور بہت ہی جلیل القدر نبی، علم والے نبی ہیں، مجاہد خاندان، اور بہت ہی زیادہ اس خاندان نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس نبی کی بات اس سورہ یوسف کے اندر کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعقوب میرے ان بندوں میں جن کو ہم نے علم دیا تھا، علم سے نوازا تھا۔ تو ان کی تعبیر سامنے نہیں لا رہے، ان کی تعبیر سامنے لائیں تو ان کا سارا کھیل بگڑ جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو خواب سن کے جو بات آگے سے جواب دیا ہے، اللہ کے بندوں غور کرو، اس پر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو، اس کے اوپر دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کا خواب پہنچا یعنی قرآن کے ذریعے محمد حنیف تک، محمد حنیف صاحب نے اس کا یہ مطلب لیا، شمیم صاحب اس کا یہ مطلب لے رہے ہیں، وہ مطلب کیوں نہیں لیتے ہو جو یعقوب علیہ السلام نے لیا، کہ یہ ایک بشارت ہے کہ میرے بچے تجھے اللہ تعالیٰ چنے گا، تجھے منتخب کرے گا، اور اس طرح کا منتخب کرنے کی بشارت دینا یہ وحی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا میرے پیارے بھائیوں۔ کوئی پیغمبر اپنے کسی بیٹے کو یا کسی کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا اللہ اس کو نبی بنائے گا، نہیں ہو سکتا یہ جب تک اللہ نہ بتائے۔ تو یہ اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ وحی کے مطابق انہوں نے تعبیر بتائی ہے، اس کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور یہ جب خواب حرف بحرف سچا ہو گیا تو اس وقت سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا شکر گزاری کے طور پر۔ اور یہ نص ہے قرآن کی، سورہ مریم کے 58 نمبر آیت پڑھو، سارے انبیاء کے سامنے جب اللہ کی نشانیاں آتی تھی وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ تو بالکل وہی سٹوری جو یوسف علیہ السلام کی تھی وہی سٹوری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوال پوچھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، اس قصے کے اندر یہ احسن القصص ہے،
آسن القصص کے اندر انہوں نے شرک ٹھونک دیا کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا. یہ بہت بڑا شرک ہے. بہرحال ابھی بھی معاملہ ہے. شعیب صاحب آپ ان کو کہیں بیٹھیں, بات چیت کریں, آمنے سامنے. دلائل ایک نہیں ہے, بے شمار دلائل ہیں. ابھی تو حبل اللہ بھی ہمارا پرنٹ ہو کے آ گیا, وہ بھی آپ پڑھیں, غور و فکر کریں اور پھر ایک نتیجے پر پہنچیں. باقی ان کا یہ کہنا کہ بس ارشد کی بات نہ سنو, وہ الجھا رہا ہے, وہ الجھا رہا ہے. وہ الجھا تو دیے جا چکے ہو محمد حنیف کے ذریعے. میں کیا الجھا رہا ہوں؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی الجھا رہے تھے, جنہوں نے کتنی زبردست تفسیر کی ہے اس کی, لی ساجدین کی, اور ساری چیزیں بیان کی ہیں. وخروا لہ سجدا کے اوپر کتنا زور دیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وخروا لہ سجدا. ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اور پھر فتویٰ لگایا ٹھونک بجا کے ان مولویوں کے اوپر کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے, جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے, وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا, کیونکہ یعنی جس طرح اینک پہنی اسی طرح نظر آتا ہے. ابھی شمیم صاحب کیوں اس طرح تفسیر کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا؟ کیونکہ ان کے دماغ کے اندر شرک ہے, ان کے ایمان میں خرابی ہے, ان کی توحید میں شرک ہے, اس وجہ سے یہ اس طرح تفسیر کر رہے ہیں. اور ساری باتیں ان کے سامنے آ بھی گئی ہیں, پھر بھی ادھر توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے. بہرحال آپ کو اختیار ہے, چاہے تو اللہ کی بات مانیں اور چاہے اللہ کے مقابلے میں محمد حنیف صاحب کی بات مانیں, شمیم صاحب کی بات مانیں, اور ڈاکٹر عبداللہ کی بات مان لیں. یہ تو دنیا اختیار کے دیا گیا ہے بھائی. ہر ایک انسان امتحان میں ہے. میں اپنے امتحان میں آپ کا پرچہ نہیں حل کر سکتا ہوں, اور نہ آپ میرا پرچہ حل کر سکتے ہیں, نہ آپ کا پرچہ آگے جا کے نہ شمیم صاحب جواب دیں گے کہ جب آپ سے اللہ پوچھے گا ہاں بتاؤ میرے نبیوں پر الزام کیوں لگایا تھا, تو آپ کہہ دیں گے کہ نہیں وہ حنیف صاحب سے بات کریں, میرے بھائی شمیم صاحب سے بات کریں. یہ معاملہ نہیں ہونا ہے. حدیث نبی علیہ السلام کی کہ ایک وقت آئے گا انسانوں, ہر انسان کے اوپر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا, اور دائیں طرف جو کچھ دیکھو گے اپنے اعمال نظر آئیں گے, بائیں طرف جو کچھ دیکھو گے اپنے اعمال نظر آئیں گے, اور سامنے جہنم ابل رہی ہوگی. اس جہنم سے بچنے کا آج انتظام کر لو. تو یہ تو مخلص مومنوں کو بلکہ کہا گیا ہے کہ جن کا عقیدہ صحیح ہو. تو جن کے عقیدے میں شرک ہو, عقیدے میں خرابی ہو. اور غور کرو میرے پیارے بھائیو, ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں خرابی ہے جن کے جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں. یہ کوئی بریلوی عالم نہیں ہے, دیوبندی اہل حدیث عالم نہیں کہہ رہا, وہ عالم دین جو موحد عالم دین ہے, اور جس کی زندگی ایمان کی دعوت اٹھاتے ہوئے اور جہاد کرتے ہوئے گزری ہے. اور جس گدی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے شمیم صاحب, آپ کے حنیف صاحب جس گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جس اس عمارت کے اوپر, یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت اور ایمان عقیدے کی بات جو قرآن و حدیث کے مطابق وہ سامنے لائے ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے تمہاری کہ, اور بہت بڑی میں سمجھتا ہوں نمک حرامی اور غداری بھی ہے کہ جس نے آپ کو چلنا سکھایا اسی کے سامنے ہو گئے ہو, اسی کو پڑ گئے ہو, اسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو. چور دروازے سے عزت حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے دیتا ہے. آپ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے بڑھ سکتے تھے اگر ایمان خالص کی اسی بات کو اس طرح آگے بڑھاتے, اس سے زیادہ یعنی اپنا جان مال لگاتے, تو آپ درجات میں اور آگے بڑھ جاتے. لیکن ایمان کی بات کو چھوڑ کے اور ایمان کی بات کو رد کر کے, قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑ کے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ چور دروازے سے عزت حاصل کریں گے تو عزت نہیں ملے گی. آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر میں کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرتا ہے. ابھی بات پھیلتی جا رہی ہے. جب بریلوی دیوبندی تمہارے سامنے آئیں گے نا, اور وہ کہیں گے کہ حضرت صاحب یہ ذرا پہلے بتاؤ کہ ڈاکٹر عثمانی تو کہتے ہیں اللہ کو سجدہ ہوا ہے, اور جس کا ایمان خراب ہے وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے. محمد حنیف کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے اور اس کا ایمان خراب ہے جو اللہ کو سجدہ مانتا ہے. بتاؤ ان دونوں میں کافر کون ہے؟ تو اللہ کے بندو بتاؤ اس وقت کیا کرو گے؟ نہیں کر سکتے ہو. ہمارے سامنے اگر کوئی کہے گا ہم تو ٹھوک بجا کے کہیں گے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مومن بندے گزرے, ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق تھا, اور محمد حنیف کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, یہ مشرک گزرا ہے. ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, مسئلہ تو تمہارے لیے بنے گا. دنیا میں ہی کی بات کر رہا ہوں, باقی آخرت میں تو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا محمد حنیف کے ساتھ. جو بھی اس کی بات مانے گا وہ جہنم کی آگ کے اندر اترے گا لازمی. یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے. اور پھر اللہ کی کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ دیکھو جہاں شرک کا شائبہ بھی آنے کا خطرہ ہو اس سے بھی دور بھاگو. جس طرح وہاں بتایا گیا کہ وہ رائنا کہتے تھے, کہا کہ یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس سے غلط معنی لیا جاتا ہے. جو
آپ انظر نہ کہا ہو. تو اس طریقے سے جو ذرا برابر بھی یہ شرک کے یہ چیزیں ہیں، چاہے یہ تھوڑا سا سر جھکانے کا معاملہ ہو، کمر جھکانے کا معاملہ ہو، جھنڈے کے سامنے، کسی بڑے افسر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، یہ شرک کی چیزیں ہیں. والدین کے سامنے بھی ان کی قدم بوسی کرنا یہ شرک کی چیزیں ہیں. اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ایسے انسانوں کے اوپر. یہ بات ہم دعوت اللہ میں کہتے ہیں ہمیشہ کہ یہ عزت دار سر صرف ایک ہستی کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے. یہ کٹ تو سکتا ہے یہ، لیکن یہ جھک نہیں سکتا. اور تم سجدے کراؤ اور کوئی یہ شرک نہیں ہے. غور کرو اللہ کے بندو.